بیٹوں سے، دنیا کے شجر آباد بیٹوں سے، اور رب کے محبوب کا شجرہ بھی بیٹے کا محتاج ہو، پھر فرق کیا ہے؟ میرے محبوب یہاں بھی تجھے امتیاز عطا کر دیا، کل کائنات کے شجرے بیٹوں سے چلے گئے، ایک شجرے سادات ہے وہ قیامت تک جانا جائے گا تو فاطمہ الزہرا کے نام سے جانا۔ یہ بھی امتیازات مصطفیٰ میں سے ہے۔ سب دنیا جانتی تھی مقام فاطمہ الزہرا کو، اللہ نے حسن و حسین عطا فرمائے، جس لاڈ سے رب نے رکھا، جس لاڈ سے مصطفیٰ نے پالا، نامت سے آ رہے ہیں، کھلونے غیب سے آ رہے ہیں، جنتوں کی سرداری دی جا رہی ہے، کس لاڈ سے علی و فاطمہ کے لالوں کو پالا گیا۔ کیوں پالا گیا؟ اسی لیے پالا گیا کہ حسین فقط حسین نہیں بلکہ یہ چہرے مصطفیٰ ہے، حسن فقط حسن ابن علی نہیں بلکہ یہ نسل مصطفیٰ کا امین ہے۔ وقت گزرتا گیا، جتنا ہمارے پاس وقت ہے اسی میں آج کے موضوع کو سمرائز کرنا چاہتا ہوں کہ محرم 10/7 محرم الحرام 61 ہجری، یقیناً آپ نے پچھلے 3-4 جمعے واقعہ کربلا یا تاریخ کربلا یا مقام اہل بیت سماعت فرمایا ہوگا۔ میں واقعہ کربلا نہیں سنا۔ 61 ہجری میں جب یزید بدبخت ظلم اور جبر جوش سے شہدائے کربلا اپنی منزل پہ پہنچ چکے، 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بیمار شہید نہ ہو سکا اور اس بیمار کو ساری عمر یہ حسرت رہی کہ میں قربان کیوں نہ ہو سکا۔ وہی ذہنیت کے نبی کی ساری یاد کو کربلا میں ذبح کرنا چاہا، نسل محمد کو مٹانا چاہا، وگرنہ 32,000 افراد کے لیے 120 افراد کو گرفتار کرنا کیا مشکل ہے؟ 32,000 سپاہی 120 افراد کو پکڑ کے زندان میں ڈال دیں، کیا پرابلم ہے؟ لیکن وہاں گرفتاری مقصود نہیں تھی، نسل محمد مٹانا مقصود تھا۔ اپنے رستے کی ہر رکاوٹ قیامت تک ہٹانے کا ایک ناپاک پلان تھا یزید کا، جو ابن سعد، ابن زیاد اور شمر بدبخت کے ہاتھ پورا کیا۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمانے والا 9 اور 10 کی درمیانی رات امام زین العابدین کے ایک جوان سال بیٹے، خوبصورت قد کاٹ 22 سالہ بیٹا جس کا نام علی ہے، وہ 9 اور 10 کی درمیانی رات بخار کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے امام حسین کو جو 3 بیٹے عطا فرمائے تھے، تینوں کے نام علی ہیں، ایک علی بڑا، ایک علی چھوٹا، علی اکبر، علی اصغر، اور ایک علی درمیانہ اوسط۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک گھر میں 3 علی، یہ تینوں کے نام، 2 کے نام خود علی شیر خدا نے خود رکھے، اپنے پوتوں کے نام علی خود علی المرتضیٰ نے رکھے۔ کربلا میں جو علی بیمار ہوا، تاریخ اس کو سجاد کے نام سے جانتی ہے، یا ان کو امام زین العابدین کہتے ہیں، یا ان کو سید العابدین کے نام سے تاریخ اور کتب روایت میں یاد کیا جاتا ہے۔ ہوا یوں کہ جب ہر شخص نے عہد دیا کہ ہم جان دیں گے، اس وقت امام زین العابدین بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، جسے غشی کہتے ہیں۔ وہ جو آخری بیعت اور آخری میٹنگ امام حسین کی اپنے سارے اہل بیت اور معاونین سے ہوئی، اس میں بھی آپ شریک نہیں، بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ 9 اور 10 کی رات بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے کہا دوا پلاؤ، 6 ماہ کے مسافروں کے پاس قطرے پانی نہیں ہے تو دوا کہاں سے؟ کسی نے کہا ماتھے پر پانی میں کپڑا بھگو کے رکھیں تو بخار کی اذیت اور حدت کم ہو جائے گی۔ یہاں علی اصغر کے ہونٹوں پر ایک قطرہ پانی رکھنے کے لیے نہیں ہے، 9-10 کی رات، تو بخار کی شدت کم کیسے ہو گئی؟ رات بیت گئی، صبح جنگ شروع ہو گئی، نبی کی ساری آل قربان ہو گئی۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام خود جب میدان جنگ اترے
اس وقت بھی امام زین العابدین بخار میں بے ہوش ہے، کل رات سے لے کر دوپہر تک بے ہوش ہے۔ بیمار کربلا کا لفظ سماعت فرمائیے گا، اصلاح کرنے لگا، یہاں تک تو درست ہے، مگر کوئی کہے بیمار سجاد، حضرت سجاد امام زین العابدین نہ بیمار تھے نہ بیمار ہیں، بیماری ایک ہی تھی جو یزید کو تھی، نفرت کی، بغض کی، اہل بیت کی دشمنی کی، نفاق کی، منافقت کی۔ حضرت امام زین العابدین کربلا پہنچنے سے پہلے بھی بیمار نہ تھے اور 10 محرم الحرام کے بعد بھی آپ بیمار نہ تھے۔ یہ جو بخار تھا یہ صرف رب کی حکمت تھی، یہ جو عارضی بیماری تھی اس لیے بیمار کربلا تو کہیں، مگر اور امام زین العابدین کا تعارف بیماری نہیں ہے۔ دوپہر تک جب سارا گھرانہ شہید ہو گیا، ایک امام حسین تنہا بچے۔ امام حسین علیہ السلام کے دیگر شہداء کے جسد سنبھالے، دشمن سے لڑتے رہے، خون میں لطمت ہو گئی، نیزے لگے، تلوار لگے، کچھ یاد آیا اور واپس پلٹے خیمے میں۔ جب خیمے میں سکتا پاؤں، آپ کو خون میں لطمت، آپ کی بہن علی کی بیٹی سیدہ زینب بنت علی نے اپنے بھائی کا یہ حال دیکھا، بے اختیار رو پڑی اور لپٹ پڑی، فرمایا کیا بھائی اب یتیم ہونے کا وقت آ گیا؟ امام حسین نے اپنی بہن کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بہن زینب اگر آپ بھی روتی رہیں گی تو نسل محمد کا کیا بنے گا؟ آل محمد کو کون سنبھالے گا؟ حسین آج اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے اور میری بہن زینب آج سے آپ کی ڈیوٹی شروع ہو رہی ہے۔ سیدنا امام حسین نے کچھ ڈیوٹیاں لگائی، کچھ نصیحتیں کی، سارا سمجھانے کے بعد پوچھا جاتے ہوئے کہ بہن زینب ایک بار مجھے اپنے بیٹے سجاد بیمار سے تو ملا دو، طبیعت کیسی ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا اسی طرح ہے جیسے رات سے تھے۔ چادر ہٹائی، امام زین العابدین کو اپنے بابا نے پکارا۔ بیٹوں کا باپ یہ درد محسوس کر سکتا ہے کہ جس کا بیٹا ساری رات بے ہوش رہا ہو، اللہ تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے، کہ جس کی اولاد باقی زبا ہو چکی ہو، ایک بیٹا بخار میں تپ رہا ہو، تو باپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ امام حسین نے اپنے بیٹے کو پکارا، علی، آواز نہ آئی، عابد، آواز نہ آئی۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ امام حسین نے اپنے بیٹے کو کاندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑا، علی پاپا سے آخری بات کر لو، مگر آواز نہ آئی۔ امام حسین بہت بہادر، علی کا خون باپ کو رہنا، اللہ نے شفق قدری تو عطا فرمائی ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، پتہ ہے باپ نے کیا کیا۔ امام حسین نے بے ہوش امام زین العابدین کو ماتھے پہ چوما، جب چوما آنسو امام زین العابدین کے چہرے پر گرے، گرم آنسو، اور پھر امام حسین نے اپنا چہرہ جب بیٹے کے چہرے پہ رکھا، نہ جانے ان آنسوؤں کی تراوٹ کا اثر تھا، نہ جانے امام حسین کے خون کی خوشبو تھی، نہ جانے باپ کے چہرے کی برکت تھی، بیمار کربلا امام زین العابدین نے آنکھیں کھولی۔ جب آنکھیں کھولی، سکتا پا خون میں لطمت ایک شخص کو دیکھا، جو بندہ ایک رات اور ایک دن کے بعد ہوش میں آیا ہو اور سامنے خون ہو، سفید لباس، خون میں لطمت ہو، کیا کہتی ہے؟ حضرت امام زین العابدین نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، تکنے لگا۔ امام حسین نے فرمایا بیٹا عابد حیران نہ ہو، میں تیرا بابا حسین ابن علی ہوں۔ فرمایا بابا آپ جنگ کر کے آ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پکارے چچا حبیب ابن مظاہر کہاں ہے کہ آپ لڑ رہے ہیں؟ پتہ ہے حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ یہ امام حسین کے بچپن کا دوست ہے۔ دوست رب کی بڑی نعمت ہوتی ہے، بھائی تو کبھی کبھار کنویں میں گرا دیتے ہیں، مگر اصل دوست وہ ہوتا ہے جو جان قربان کر لیتا ہے مگر دوستی کو ایمان کا حصہ بناتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر امام حسین کا ایک ایسا دوست تھا کہ بچپن سے حسین کی خدمت کی، اور اتنی کی کہ اگر امام حسین کسی دھوپ والے جگہ پہ کھڑے ہوتے تو حبیب ابن مظاہر دھوپ میں کھڑے ہو کے خود دھوپ کو پشت پہ جھیلتے اور علی کے بیٹے پر سایہ کیا کرتے۔ اتنے وفادار دوست تھے۔ اسی لیے سوال کیا امام زین العابدین نے کہ بابا آپ زخمی ہیں تو چچا ابن مظاہر کہاں ہے؟
بیٹا وہ شہید ہو چکا. اچھا وہ شہید ہو چکا تو چچا عباس وہ بھی شہید ہو چکا. اب وہ شہید ہو چکا تو بھائی علی اکبر وہ شہید ہو چکا. جب پے در پے بیمار کربلا امام زین العابدین نے بخار کی حالت میں پوچھے تو امام حسین نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کسی کا نہ پوچھ, سب شہیدوں کے منزل پر پہنچ گئے, سامنے تیرا بابا تنہا کھڑا ہے. اتنا کہا امام زین العابدین ایک جھٹکے سے اٹھے, امام حسین سے تلوار چھینی. بابا جن کے جوان بیٹے زندہ ہوں ان کے باپ نہیں لڑا کرتے. اتنا کہا مگر کمزوری اور بخار سے پھر گر پڑے. امام حسین نے مٹی صاف کی اور نصیحت کی کہ میں شہید ہونے لگا ہوں, جانے لگا ہوں. میرے بیٹے, بس یہ جملہ آپ کو سنانا تھا, یہی آج ہمارا خطاب تھا کہ میرے بیٹے امام زین العابدین, اے سجاد, اے علی, میں شہید ہو رہا ہوں مگر بات کی ساری ذمہ داری اور نسل محمد کی آبیاری اللہ نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے. ایک جملہ جو آج ہماری زندگی کے لیے مثال ہے. آپ نے فرمایا دشمن بھی آئیں گے, تکالیف بھی ہوں گی, بادشاہوں کے پاس حاضری بھی ہوگی, دشمنان سے بھی مقابلہ ہوگا, مگر ہمیشہ غصے پہ قابو رکھنا, ہمیشہ غصے پہ کنٹرول رکھنا. یہ امام حسین نے آخری نصیحت فرمائی. آپ چلے گئے روتے تڑپتے بیٹے کو. امام حسین شہید ہو گئے. 10 محرم الحرام کا باب ختم ہو جاتا ہے. یزید بدبخت کے حکم پر ابن زیاد, ابن شاد اور شمر پورے اہل بیت کو قید کر لیتے ہیں. سیدنا امام زین العابدین کو پتہ بھی تھا بیمار ہے. زنجیریں رسیاں پہنائی ہاتھوں میں, گلے میں, پاؤں میں, اور خواتین کو قید کر کے یہ قافلہ چل پڑا. رستے کے مسائب اور مشکلات کے لیے علیحدہ پورا جمعہ چاہیے, مگر آج 23 یا 24 محرم ہے, 25 محرم امام زین العابدین کی شہادت کا دن ہے. اسی لیے آج کا خطبہ جمعہ اس نبی کی آن کہ جس نے پیغام کربلا کو پوری دنیا تک پہنچایا. آج اگر کربلا سے درد حسین کراچی تک پہنچا ہے تو کمال علی کی بیٹی سیدہ زینب کا ہے, اور کمال حسین کے بیٹے علی ابن حسین امام زین العابدین کا ہے. یہ قافلہ قید ہوا, ابن زیاد کے دربار میں پہنچا. ابن زیاد کے دربار میں پہنچ کے خطبہ سیدہ زینب کا تاریخ یاد رکھے گی. پردے میں حسین کی دھین جب بولی تو یزید کا سارا دربار بول پڑا کہ پردے میں ہے تو عورت مگر بولتی ہے تو لگتا یوں ہے علی للکار رہا ہے, علی بول رہا ہے. سیدہ زینب کے خطبے اپنی جگہ پر. حضرت امام زین العابدین کو موقع ملا تو آپ نے 2 جملے کہے. ابن زیاد بدبخت کو اتنی آگ لگی کہ اس نے امام زین العابدین کے قتل کا حکم دیا. جب ابن زیاد نے امام زین العابدین کے قتل کا حکم دیا, اس سے پہلے کہ جناب آگے بڑھے, چونکہ وہ خون کے عادی ہو چکے تھے, ناسے گرانا اس قوم کے لیے کوئی مشکل نہ تھا. حسین اور علی اکبر کی جسد کو وہ رون چکے تھے, ایک اور کو مارنا ان کے لیے کیا پرابلم تھا. جلاد سپاہی آگے بڑھے, مگر امام حسین کی بہن آگے بڑھی اور بھتیجے کو سینے سے لگ کے کہا, او ظالم, سارے خاندان کو ذبح کر کے ابھی تیرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا؟ یہ ایک بیمار ہے, اسے تو چھوڑ دے. اگر اسے مارنا ہے تو پہلے مجھے مارو گے, مجھے ٹکڑے کرو گے, پھر میرے بھتیجے کی طرف آؤ گے. ابن زیاد کہتے ہیں دستار اتار کے حیران ہو گیا کہ یہ کیسا خاندان ہے. اس عورت نے 5 بھائیوں کی لاشیں دیکھی ہیں, اس عورت کے بیٹے ٹکڑے ٹکڑے اس کے سامنے ہوئے ہیں, اس عورت کے بھتیجے اس کے سامنے ہو. اب بھی یہ موت سے نہیں ڈرتے, قربان جائے علی کی بیٹی پر. فرمایا ابن زیاد, ہم اہل بیت جب پیدا ہوتے ہیں ہمیں موت کی محبت پہلے سکھائی جاتی ہے, جنت بعد میں بتائی جاتی ہے. ہم ہر وقت دین مدین کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ابن زیاد کو چپ نہ گئی. یہ قافلہ یزید کے دربار پہ آیا. میں وقت سے مجبور ہوں کہ زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا. یزید کے دربار میں اب پھپھی کی حفاظت امام زین العابدین کرتے ہیں. خبردار جو ناپاک میری پھپھی سے بولا, کسی نے بات کی, کسی نے کچھ کہا, میں موجود ہوں. یہ کون ہے؟ انا علی, میں علی ہوں. من علی. یزید کہتا ہے من علی. کون علی؟
فرمایا علی بن حسین، مجھے علی کہتے ہیں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ فرمایا وہ تو مارا نہیں گیا، اللہ نے تو کربلا میں قتل نہیں کیا۔ حضرت امام زین العابدین نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا واللہ یتوفی، اللہ مارتا نہیں ہے، اللہ تو صرف روح نکلواتا ہے، باقی تم جیسے ظالم لوگوں کو مارتے ہو۔ وہ جو علی شہید ہوا وہ بڑا علی تھا، اس سے چھوٹا علی بھی شہید ہوا، حسین کا ایک علی تیرے سامنے کھڑا ہے۔ ایسی للکار سے یزید کو پکارا۔ جمعے کا دن تھا، خطبہ جمعہ بھی، منبر پر ایک سب خرید ملا جمعہ کے دن خطبہ دے رہا تھا۔ یزید نے نئے کپڑے منگوا کے امام زین العابدین کے حوالے کیے کہ بس جو ہو چکا وہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، کپڑے پہنو، آؤ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں۔ آپ بھی جمعے کے لیے آتے ہیں نا۔ وہ حالات تھے، امام زین العابدین کو جب نئے کپڑے پیش کیا آپ نے دھتکار دی کہ تیرا دیا ہوا پوشاک میں نہیں پہنتا، عزت نفس پہلے ہے جو فتح ہے بعد میں، تیرے ہاں جب اہل بیت کی عزت نہیں تو تجھے تیرے تحفے ہم کیوں قبول کریں؟ یزید نے کہا پتہ ہے تجھے خون لگا ہو تو نمازیں نہیں ہوتی۔ امام زین العابدین نے فرمایا مجھے دین نہ پڑا، اور خون ہے جس سے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، یہ شہیدوں کا خون ہے جو رب کو اتنا پسند ہے کہ جس لباس پہ خون لگا ہو، اللہ نبی کا حکم ہے شہید کا لباس نہ اتارا جائے، اسے کفن نہ دیا جائے، اسی رنگین کپڑوں میں دفن کر کے رب سے ملا دیا جائے۔ شہیدوں کا خون رب کو پسند ہے، اور میرے بدن پر خون میرا نہیں ہے، یہ میرے بابا حسین کا خون ہے، یہ میرے بھائی علی اکبر کا خون ہے، یہ نبی کی آگ کا خون ہے، یہ وہ خون ہے جس کے صدقے اللہ قیامت تک نمازیں قبول کرتا رہے گا۔ امام زین العابدین اسی خون سے لگے ہوئے لباس کے ساتھ آئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو یزید کا ایک درباری ملا منبر پر بیٹھ کر یزید کے گن گا رہا ہے، کربلا والوں کو باغی کہتا ہے، حسین کو باغی کہتا ہے، اسلام جیت گیا، باغی ہار گئے، علی کا بیٹا حسین کا بیٹا جب مسجد میں داخل ہوا فرمایا منبر پر بیٹھنے والے جھوٹے، تو کربلا بیان کر رہا ہے، تو بتا تو کربلا میں تھا؟ تو تقریر کرنے والے نے کہا نہیں۔ تو کربلا والوں سے ملا ہے؟ نہیں۔ پھر کس بنیاد پر یہ کہہ رہا ہے کہ کربلا میں باغی تھے اور حسین نے بغاوت کی تھی؟ فرمایا جمعہ والوں مجھ سے سنو، میں کربلا کا چشمدید گواہ ہوں، میں جمعہ پڑھنے آیا ہوں، سنو گے؟ قربان جائیں علی کی آل کا روب کہ پورے مجمع نے خطیب اور منبر سے رخ پھیر کے امام زین العابدین کی طرف کر دیا۔ امام زین العابدین چند منٹ بولے، مسجد میں ہر آنکھ نم ہو گئی۔ یزید گھبرایا کہ اگر یہ اسی طرح بولتا رہا تو لوگ میرا گریبان پکڑو گے۔ گھڑی دیکھنے لگا، گھڑی سے مراد گھڑی تو نہیں تھی اس دور میں، وقت بتانے لگا، وقت ہو گیا نماز کا، لیٹ ہو رہا ہے، فرض ادا کرو۔ مگر امام زین العابدین چپ نہ ہوئے، مؤذن کو کہا اٹھو اذان دو۔ مؤذن نے اذان شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسین کا بیٹا اذان کی عظمت میں چپ ہو گیا، مگر جب مؤذن پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، فرمایا مؤذن اسی نام کی قسم جو تم نے اذان میں لیا ذرا رک تو صحیح۔ مؤذن نے رکا، امام زین العابدین نے یزید کو للکار کے کہا کتنی لاشیں گرا دی، نبی کی ساری آنکھ کو روک دیا، ایک کرسی کی خاطر، ایک اقتدار کی خاطر، ظاہری حشمت کی خاطر۔ اب بتا اتنے لوگوں کو شہید کرنے کے بعد بھی منبر پر میرے نانا کے نغمے گونج رہے ہیں، تیرا نام پھر بھی نہیں لے رہا ہوگا، کیوں؟ رب نے وعدہ کیا تھا ان شانئک هو الابتر، میرے مصطفیٰ تیرا دشمن بے نام و نشان ہو کے مٹ جائے گا۔ آج تاریخ گواہ ہے یزید جائز و ناجائز بیویوں اور اولاد کے باوجود آج یزید کا نام تک نہیں ہے، کوئی یزیدی نسل کا بندہ نہیں ملتا، مگر جہاں چلے جائیں نبی کی آل حسین کے بیٹے علی کی اولاد ہر جگہ موجود ہے۔ حاضرین مکرم، کل اور پرسوں کا دن آپ کا یوم شہادت ہے، آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ کربلا کے بعد آپ کی زندگی کا خوبصورت باب ہے، اسی جگہ سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ وقت پہ آئیے، اگر ترتیب سے مضمون سننا چاہتے ہیں اسی جگہ سے شروع کریں گے۔ امام زین العابدین جب دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کے بدن پر کچھ نشان تھے رسیوں جیسے۔ نہانے والوں کو تشویش ہوئی کہ کسی نے مارا ہے، زدوکوب کیا ہے، فرمایا نہیں آپ غسل دو۔ ہائے ہائے، یہ نشان ہے آٹے کے بوریوں کے۔ جب دنیا سو جاتی تھی
امام زین العابدین کاندھے پر بوریاں رکھ کے یتیموں کے گھر روزانہ پہنچایا کرتے تھے اور اپنا تعارف بھی نہیں کراتے تھے، یہ ڈیلی کی پریکٹس ہے۔ اور جب آپ فوت ہو گئے اگلے دن پتا چلا کہ مدینہ میں 100 گھرانے مستقل ایسے تھے کہ جن کا راشن روزانہ کے بنیادوں پر امام زین العابدین خود پہنچایا کرتے تھے۔ وہ عبادت ایسی تھی۔ امام مالک فرماتے ہیں، حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین کو عابد اس لیے کہتے ہیں کہ آپ 24 گھنٹوں میں 1000 لفظ روزانہ پڑھتے تھے۔ وہ عبادت بھی تھی اور خدمت خلق بھی تھی۔ پرسوں ان کا یوم شہادت ہے، اپنے بچوں کو تاریخ شناسا کیجیے، اپنے بچوں کو امام زین العابدین کی تاریخ بتائیے۔ اگر اپنے بچوں کو انفارم نہیں کریں گے تو نسلیں بگڑ جائیں گی۔ نسلوں کو بچانا ہے تو اسے قرآن، آل محمد اور اصحاب محمد کا ادب اور عشق سمجھانا ہوگا۔ اسی جگہ سے اگلے جمعے کی بات شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔